بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، تجسس ختم ہوا، جستجو ختم ہوئی، اور شہباز شریف صاحب نے آج اعلان کر دیا کہ 8 اگست کو اسمبلیت توڑ دیں گے۔ یہ ہمارا بنیادی موضوع ہے، لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کے جو کیسز بے شمار چل رہے ہیں ان کے خلاف، ان میں سے کئی اہم کیسز آج لگے ہوئے تھے، اور اس سے بھی پہلے عمران خان صاحب نے عدالت میں کل ایک انہیں چھوٹی سی گفتگو کی۔ وکلاء 3-4 کھڑے تھے، میرے خیال میں وقفہ ہوگا عدالتی اس کے اندر کارروائی میں، تو سوال کیا تو انہوں نے جو مثال دی، پہلے تو وہ آپ ذرا مثال دیکھ لیں۔ جب جنگ خندق ہوئی نا، 1 مہینے کی وہ جنگ تھی، تو جب جنگ ختم ہوئی تو ایک آیت آئی نبی کے لیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے ساتھ کون ایمان والے لوگ تھے اور کون جن کے ایمان کمزور تھے، جو منافق۔ تو یہ تو ایک قسم کا اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے جو جنگ، یہ مشکل حالات ہیں، اس کے اندر آپ کی اصل ٹیم نکل گئی۔ اب یہ عمران خان صاحب کو جو مذہبی ٹچ کا، اور اس طریقے سے اب دیکھا کئی جگہوں پہ تو وہ بہت ہی بھونڈے طریقے سے انہوں نے جو کلمے کا استعمال کر کے، نعرے لگوا کے، اور ٹپیکل جو مزدور رہنما کسی زمانے میں کرتے تھے، بہت سستے طریقے ہوتے تھے جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے، تو عمران خان صاحب نے وہ سارے طریقے آزما ڈالے ہیں۔ بے شمار تنقید بھی ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر میرا خیال میں خاصا ان کے خلاف چیزوں کا ریئیکشن پایا جاتا ہے۔ دیکھیں، میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کو نیت کے اندر کوئی وہ ہے، کوئی شک ہے، وہ بات کچھ اور کہنا چاہتے ہیں، لیکن جب انہیں معلوم ہے کہ ان کو اسلام کی مثالیں دے کے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، تو خدا کے واسطے عمران خان صاحب اس سے اجتناب کریں۔ لوگوں کو جوش و جذبہ دلانے کے لیے جنگ خندق کی مثال دینا، اور وہاں 1 مہینے کے اندر جو کچھ وہ اس جنگ، جس کی جنگ لڑی گئی، تو قرآن کی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آئی کہ میں نے ان لوگوں کا ایمان آزمایا، اور ان میں سے جو لوگ ایمان میں پاس ہو گئے ان کو یہ اللہ بشارت دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیتے تو کافی ہوتی، لیکن عمران خان آپ یہی بشارت دے رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا ایمان ٹیسٹ ہو جائے گا۔ اب یہ تو کہہ دیں گے کہ ان کو لوگ یاد رکھیں گے اچھے الفاظ سے، یہ کہنا کہ اللہ کے ہاں ان کو اس طرح کی مقبولیت ملنی ہے کہ وہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، اللہ کے ہاں ہونی ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ مقبولیت ملے جتنا آپ کا فرما رہے ہیں، لیکن اس کا تو اللہ کو پتہ ہے۔ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے تبصرے، ان کی حوصلہ افزائی، مطلب آپ پہلے بھی اس طرح بے شمار باتیں کر چکے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں حقیقت یہ ہے کہ میں عمران خان کو جانتا ہوں، قطعاً ان کے دل میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کے ذہن میں کوئی ایک اچھی نیت کے ساتھ وہ بات کو جو کر رہے ہیں اس میں سے ان کو بات، کیونکہ ان چیزوں کے استعمال کا سلیقہ نہیں آتا، تو اسی طریقے سے بات کہہ دیتے ہیں جی کہ میری بھی اللہ تعالیٰ تربیت کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی پہلے، اور ان کو بڑی اس سے نکالا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تربیت کی مثال، مماثلت ڈھونڈتے ہیں اپنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ معاملہ ہے کہ جی 1996 سے لے کے جب سے پارٹی بنائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اب تک جو ہے بڑا عرصہ تربیت کرائی، پھر اقتدار دے دیا 2018 کا۔ یہ خلفائے راشدین کا اقتدار قائم ہوا جو 2018 میں قائم ہوا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین، سب سے بدعنوان، بد انتظامی میں سب سے آگے، ہر چیز میں ریکارڈ قائم کر کے گیا ہے۔ یہ اقتدار تھا، کوئی عمل ایسا ہے ہی نہیں کہ پیش کرنے کے لیے ہو۔ کرونا لے میں نے کرونا اچھا مینیج کیا، مطلب کرونا میں اگر پھیل جاتا جو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو اس میں آپ نے کیسے روکنا تھا؟ جو ان کو پھیلا ان کو آپ روک سکے ہیں۔ تو بہرحال دوسرا ان کے اس کے بعد بھی ایک اور چھوٹا سا واقعہ ہوا ہے کہ FIA نے سائفر کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں علی باقر نجفی صاحب، جسٹس صاحب نے وہ جو ان کا اس کو روکا ہوا تھا، ایک ہائی کورٹ کے ایک سنگل بینچ نے، ڈبل بینچ نے اس کو اجازت دے دی ہے کہ FIA سائفر کے جھوٹ اور سچ کی فرق نکال کے بتائے کہ یہ جھوٹ تھا، سچ تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس میں تو ایک ہی نتیجہ نکلے کہ وہ جھوٹ تھا، ہر ایک کو پتہ جھوٹ تھا، لیکن مجھے خدشہ یہ کہ FIA کے نکال بھی لے، ثابت بھی کر دے، تو وہ ہمیشہ میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کے معاملے میں خوش قسمت ہے کہ ٹو لٹل ٹو لیٹ، ہونا کچھ نہیں ہے۔ ہونا اس لیے نہیں ہے کہ
جو کچھ بھی ہو گیا عمران خان صاحب کا ماننے والوں نے کوئی نہیں ماننا. اصل تو مسئلہ یہ کہ ان کو وہ کوئی بات چاہے عمران خان صاحب کو کوئی گناہ آ جائے, کوئی چیز آ جائے, وہ دیکھا نہیں ہے کہ اس کے اندر جب اچھے دن تھے 9 مئی سے پہلے اور ان کا توتی بولا تھا بقول عمران کے اپنے اندر ہی, تو اس کے اندر کیا تھا؟ اس کے اندر ایک وہ پتہ نہیں کیا تھا, کوئی بڑا فنکشن ہو رہا تھا جمعے کا یا کوئی, تو بچہ کھڑا ہوا تو جو مثال دی, آپ کو اندازہ پتہ وہ کیا مثال تھی؟ یقین جانے اس کو عمران خان صاحب کا سنپ نہ کرنا. حالانکہ عمران خان صاحب دوش نہیں ہے, وہ کوئی بچی ماہن جو ہے جاہل مطلق ہوگی جو وہ سکھا کے لائی اور اسے بچے کو جو ہے یہ کہا. اچھا اب کرائسس یہ ہے کہ یہ اس کے بعد عمران خان صاحب کو اب اتنے اس کے بعد جب کرٹیسزم جب ہوا تو ان چیزوں اجتناب کرنا چاہیے. تو کل جب انہوں نے دوبارہ اپنے آپ کو ملایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بیتی اور ایمان والوں اور کمزور ایمان والے جو اس جنگ سے بھاگ گئے, اور ان کی یہ جنگ ہے اس میں بھی کمزور اور مضبوط ایمان والے, یہ فیصلہ تو بھی طے ہونا باقی ہے کہ آپ کی جو جنگ ہے وہ قانون, انصاف, اسلام کے اصولوں کے مطابق اترتی ہے یا نہیں اترتی. آپ کی رائے ہو سکتی ہے, آپ دین کے اندر اتھارٹی نہیں ہو, یہ تو آپ مفاد کے لیے سارا جہاد, آپ عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ رکوانے کے لیے تو آپ نے جہاد شروع کر رکھا تھا لانگ مارچ میں. آپ لوگوں سے حلف لے رہے تھے, یاد ہے آپ کو, کہ جہاد کے لیے نکلو گھر سے کیا جہاد تھا؟ راولپنڈی جانے, کیا کرنا ہے؟ عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ رکوانی ہے. تو کیا کہیں کہ وہ جہاد میں اب شکست کھا گئے. اب آ جائیں عمران خان صاحب کی کیسز کے اوپر, وہی پرانی کہانی. پہلے تو آ جائیں جی توشہ خانہ کیس کے اوپر. یہ کیس جو ہے ہائی کورٹ نے ریمانڈ بیک کیا ہے اور عدالت کو کہا ہے کہ جی 8 دن میں فیصلہ کرے. جج جو دلاور خان تو وہ ایک کیس سن رہے ہیں, انہوں نے بڑا پھر روکنے کی کوشش کی. عمران خان ابھی تک پیش ہی نہیں ہوئے, انہوں نے وارنٹ نکالے, انہوں نے کہا میں پیش ہی نہیں ہونا. یہ طاقتور جو ہے نا وہ تو کمزور آدمی عمران خان, قانون کے سامنے نہیں کر سکتے. طاقتور کو قانون تحفظ دے رہا ہے, یہ تو قانون کی ایک جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں عدالتوں کو, اور جوتوں کو اگر ان کے مطابق نہیں چل رہا تو یہ ضرور نہیں چلنا چاہیے. یہ پاکستان کے اندر رواج بھی ہے کہ طاقتوروں کے آپ نہیں جانا. بہرحال اس میں آج انہوں نے جج پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ آپ نہ سنیں. انہوں نے کہا وہ تو میں سنوں گا. انہوں نے کہا آپ کے خلاف ہم نے ہائی کورٹ کے اندر اپیل کی ہوئی ہے کہ یہ جج جو ہے یہ متنازع ہو گیا ہے اور یہ ہمارا کیس نہ سنے. ایک کیس یہ چلے ہوا ہے کہ جی جج سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہے کہ ہائی کورٹ نے جو ریمانڈ بیک کی ہے اس کے خلاف فیصلہ دیا جائے کہ وہ ریمانڈ بیک نہ کرے, اور اس کو جو ہے مینٹینیبلٹی کہ یہ کیس مینٹینیبل ہی نہیں ہے. کبھی کیس نہیں چلنے دیں گے, نہ ایسا انصاف نہیں چاہیے جس کے اندر عدالتی نظام چلے, جس میں گواہ آ جائیں, جس میں شواہد آ جائیں, جس کے اندر جزا و سزا ہو. تو یہ نہ ان کو جزا چاہیے نہ سزا چاہیے, عدالتوں کو کچھ نہیں چاہیے, وہ خود فیصلہ کر کے بیٹھے عمران خان صاحب کہ مجھے نہیں چاہیے, چلو چاہے چلنے دیں. چنانچہ انہوں نے اس کو رکوایا. پھر دوسری طرف ان کا کیس ہے شاید غیر شرعی نکاح کا, اس میں بھی عدالت نے ان کو جو ہے نا اس کو ایڈمٹ کر لیا ہے اور اس پہ بھی اب آگے پروسیڈنگ ہوگی. لیکن عمران خان صاحب اس پہ بھی بے شمار اعتراضات لے کے بیٹھے ہیں, اس کو بھی نہیں چلنے دے رہے. خیر یہ تو ان باتوں میں نہیں پڑھتا ہوں, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پارٹی فنڈنگ کیس ہو, توشہ خانہ ہو, القادر ٹرسٹ ہو, کوئی کیس ہو, اس سے پہلے بھی اپنے دور حکومت سے پہلے جو قائم ہوئے 2014 سے جو ان کے خلاف ATC کے اندر کیسز ہوئے جب لوگ زخمی ہو گئے ان کے دھرنے کے بعد, آج تک کسی عدالت میں پیش ہونے کا ریکارڈ کا زیرو. اللہ کہ ان کے اوپر حالات ان کے جب خلاف چلے گئے ہیں تو تانگا میں بجانگا میں کچھ کیسز میں شامل تفتیش ہوئے, عدالت میں گئے, لیکن ہر کیس کو عدالت میں یہی کہہ رہے کہ مینٹینیبل نہیں ہے, یہ میرے خلاف نہیں چل سکتا, میں نے تو قصور ہی نہیں کیا. اور پھر سب سے جو امپورٹنٹ دن ہے کہ آج فائنلی بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آ گئی. شہباز شریف صاحب نے 8 اگست, ہونا یہی کچھ تھا. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آیا 3-4 دن پہلے ہوتا ہے یا 12 اگست کو اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے. 12 اگست جو ہے رات 12 بجے میں مدت ملازمت پورے ہونے پہ خود بخود یہ تحلیل ہو جاتی ہے, اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم 4 دن پہلے تحلیل کر دیں گے. صدر کے پاس جائے گی, 2 دن کے اندر صدر نے اگر اس پہ اسمبلی پہ دستخط نہ کیے تو ڈیزالو ہو جائے گی. یعنی صدر اگر 10 تاریخ سے ڈیزالو نہیں کرتے تو 10 تاریخ کو ڈیزالو ہو جائے گی, اور 8 تاریخ کو کر دیتے ہیں تو 8 تاریخ کو ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ اگلے الیکشن جو ہے
وہ کم و پیش 8 نومبر سے پہلے ہوں گے. 90 دن کے اندر اب آئین کہتا ہے کہ اگر انہوں نے ڈیزالو کر لی. اب یہ تو تجسس ختم ہوا کہ جی یہ حکومت جو ہے اس کو توسیع ملے گی, کتنی ملے گی, کتنا 2-3 مہینے اور چلے گی, اسمبلی سے قرارداد آئے گی, عدالت کیا کہے گی. یہ تو انہوں نے اس کے تو میرا خیال ہے کچھ شاید کریڈٹ دینا پڑے گا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا. اگر وہ موجود نہ ہوتے تو مجھے نہیں خیال کہ قاضی فاضل صاحب بھی ان کو اس طرح کی پجرائی دیتے. لیکن چلو سپریم کورٹ کی وجہ سے اس کے جھاکے میں آ کے انہوں نے یہ تو کر لیا, اسمبلی ڈیزالو کر لی. اب آگے یہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوتے ہیں یا 150 دن میں. یہ بڑی پتے کی بات ہے. میرے خیال میں اس میں تھوڑا مارجن دوں گا کہ 90 دن کے تو خیر بالکل ہی نہیں ہو رہے, ہو سکتا ہے 150 دن میں بھی نہ ہو, اس سے پہلے ہو جائے, 120 دن میں ہو جائے, 110 دن میں ہو جائے, 100 دن میں ہو جائے. کم و بیش IMF کے لیے بھی ان کے پاس نومبر کے بعد بھی 3-4 مہینے ہیں نگران حکومت کے پاس, دسمبر جنوری تک تو ہیں ہی ہیں. پھر اگلی حکومت جب نہیں آئے گی تو اس کے لیے تیسری قسط IMF نے دینی ہے. IMF کو ویسے فرق نہیں پڑتا کہ نگران حکومت کے دوران تیسری بھی دے دے, دوسری بھی دے دے اور تیسری بھی دے دے, اگر ان کے مفادات جو ہیں وہ فلفل کر رہے ہو. ان کو تو حکومتوں سے نہیں ہوتا, ان کو تو یہ ہے کہ اگر حکومتیں پیمنٹ کر رہی ہیں, کوئی اس میں اسٹیبلٹی حکومت کے اندر, ملک کے اندر اسٹیبلٹی آئی ہے پولیٹیکل, تو وہ اس کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹس IMF کے ساتھ نگران بھی پوری کر رہی ہے تو ان کو کوئی حرج نہیں ہوگا کہ وہ تیسری قسط بھی ریلیز کر دیں. لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر اسی دوران میں 3-4 مہینے لگائے جاتے ہیں پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی لانے کے لیے, یعنی کہ عمران خان صاحب یا ان کی باقیات کو صاف کرنے میں وہ تھوڑا ٹائم, اسی لیے ٹائم چاہیے ہوگا اور کوئی اور وجہ نہیں نظر آتی. اگر ٹائم لے لیتے ہیں اور ملک کے اندر اگلے 5-6 سال کی اسٹیبلٹی لاتے ہیں تو چائنا جو ہے وہ بھی اپنے خزانوں کے منہ کھول سکتا ہے اور سعودی عرب اور UAE سے بھی پیسے آنے کے امکانات ہیں. جہاں تسلی ہو جائے گی کہ عمران خان صاحب کے آنے کا امکان کم ہے اور جو بھی حکومت آ رہی ہے وہ پائیدار حکومت قائم ہوگی, وہ ایک اسٹرانگ فوٹنگ پہ آ کے وہ حکومت تشکیل دیں گے. اب اس کے اندر تھوڑا سا دیکھ لیں کہ آپ عمران خان صاحب کا اندازہ لگا لیں کہ انسان, میں کہتا ہوں کہ اگر اتنا احمق اور اتنی حماقتیں کرے تو اس کو سیاست پہ نہیں ہونا چاہیے. آپ صرف ان کا جو ہے 10 اپریل کے بعد یا 10 اپریل سے چند ہفتے پہلے سے لے کے اور آج کی تاریخ تک یہ پیریڈ سیاست کے دیکھ لیں کیا کیا کرتے رہے ہیں. انہوں نے عجیب و غریب صورتحال سے اپنے آپ کو دو چار رکھا ہے اور سب کو دو چار رکھا ہے. اور صورتحال کیا ہے کہ ان کو الیکشن جو ہے اب پتہ چلا جی کہ ان کو الیکشن کئی دفعہ ملتے تھے. میں خود کہہ چکا ہوں آپ کو کہ جی طے ہو گیا تھا, شہباز شریف کی 29 مئی کو تقریر تیار تھی کہ 22 مئی کو پشاور جا کے انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی میں 25 مئی کو دھرنے پہ آ رہا ہوں. اچھا وہ کیوں کیا, میں آپ کو اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں, بے شمار دفعہ میں نے اس کو دیا ہے کہ جی 25 مئی کو, چونکہ 2 قطر میں IMF کے مذاکرات ہو رہے تھے, عمران خان کا خیال تھا کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں, 29 مئی کی جو تاریخ بتائی ہے جناب باجوہ نے یہ صحیح نہیں ہے. اب پرویز خٹک نے کہا کہ نہیں وہ تاریخ صحیح تھی, دی گئی ہے, لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی. ان کو کئی موقعوں پہ بتایا گیا کہ جی آپ کو الیکشن جو ہے ہم دے دیں گے نیگوشیٹ کر کے بھی. پھر جب یہ حکومت نے ڈیزالو کی پنجاب کی اور KP کی اور وہ کام نہ بنا تو مذاکراتی ٹیم شاہ محمود قریشی کے ساتھ طے ہوئی. ادھر سے اسد عمر تھے, شاہ محمود قریشی تھے, جو بھی تھے, ادھر سے بھی میرے خیال میں سعد رفیق صاحب تھے, نوید قمر صاحب تھے, اس طرح کوئی JUI کے بھی تھے, جو بھی ٹیمیں بیٹھی وہ یہی کہ بجٹ کے بعد جولائی کے اندر ہم اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے, لیکن سب کے اکٹھے الیکشن ہو. عمران خان صاحب نے آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے ریجیکٹ کر دیا آؤٹ رائٹلی. یہ پھر پرویز خٹک نے دوسری کہا کہ دوسرا یہ ہے کہ جب یہ بھی الیکشن ملے تو کہتے ہیں 4 دفعہ الیکشن ملے, لیکن انہوں نے عمران خان صاحب نے اس کو سبوتاژ کر دیا. اب پرویز خٹک صاحب یہی کو ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کیوں کیا, اس کا مطلب ہے آپ کوئی اور گیم کھیل رہے تھے, الیکشن ہی چاہتے تھے. میں کہتا ہوں پھر تمہارے چاہتے بھی تھے, اس کا مطلب ہے اتنے احمق تھے کہ آپ کو یہ پتہ نہیں. میں بلکہ تحریک انصاف لوگ کہتا رہا ہوں کہ خدا کے واسطے ان کو چاہیے ایسا الیکشن بے شک اکتوبر نومبر میں ہوں جس میں یہ موجود ہو, لیکن وہ پتہ نہیں کس بار پہ تھے, وہ کس رونت اور کس تکبر اور کس زوم میں تھے کہ اس کا 9 مئی کا آیا تو ان کو پھپھرے ہوئے تھے کہ یہ جب بھی مجھے گرفتار کرو گے یہی ہوگا. تیسرے دن یہ کہہ رہے تھے 12 مئی کو
شاید انہوں یہ بیان دے رہے ہیں. کنڈم نہیں کہا, کہتے ہیں میں نے مذمت کی تھی, حقیقت ہے آپ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ نکال, انہوں نے بار بار کہا تو انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہوا, یہ مذمت کرنا ہے. آج کتنے ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ میں نے تو مذمت کی تھی سپریم کورٹ میں, اگلے دن اسلام آباد ہائی کورٹ کہتا آپ مذمت کریں, انہوں نے وہاں بھی مذمت نہیں کی. مذمت اب آگے کرنی شروع کیا جب پانی سروں سے نکل کے اور بہت کچھ بہا کے لے گیا ان کا. تو عمران خان صاحب آپ کو اپنی حماقتوں پہ اور اپنے اس کو کہتے ہیں آپ یو ول بی لکنگ یور وونڈس, آپ تو حقیقت ہے کہ اپنا زخم چاٹیں جو آپ نے خود اپنے آپ کو کریت کے جسم میں لگائے ہیں, اور ان کو اب چاٹیں بیٹھ کے. کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کو الیکشن چاہیے. اب کیسے الیکشن آ رہے ہیں کہ الیکشن وہی آ رہے ہیں جو اس سے پہلے ہی مل سکتے تھے, لیکن یہاں یہ تو مل ہی گئے, لیکن اس میں آپ موجود نہیں ہو. میں ہمیشہ کہتا ہوں, کیوں کہتا ہوں کہ آپ سیاست آپ کے بس کی بات نہیں ہے, اس میں آپ بالکل دولت شاہ کے چوہے. دو آپ کی اسٹینس ہیں, میڈیا ہینڈل کرنا, پبلک کو, ٹی وی, ریڈیو, یہ آپ کے کرکٹ کے زمانے میں بھی آپ اچھا میڈیا ہینڈل کرتے رہے ہیں, اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے جو خصوصاً پوری ورلڈ کو میڈیا, انگلش, آسٹریلین میڈیا بہت اچھا ہینڈل کیا. اور اب دوسرا یہ ہے آپ کے اندر جو دہرانہ انداز سیاست ہے, اس نے آپ کو بہت ہی فائدہ پہنچایا. آپ نے اپنے طریقے سے بہت بڑے بڑے تکڑے طریقے سے سیاسی سٹینڈ لیے, لیکن کیا کیا جائے بدقسمتی کہ وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے جو فہم, فراست, تدبر, تدبیر چاہیے تھی, اس سے آپ بالکل بانج تھے, بالکل آ رہی ہیں, بالکل خالف فارغ ہیں. چنانچہ اب الیکشن تو آ رہے ہیں, اور الیکشن کے اندر میری خبر یہی میں دے سکتا ہوں کہ جی نومبر میں نہیں ہوں گے, 2-3 مہینے شاید اور لیٹ ہو جائیں, ہوں گے ضرور. لیکن اسٹیبلشمنٹ کا اعتماد زیادہ ہے کم یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو مکھو ٹھپ چکے ہیں, اور انشاءاللہ ان کا خیال ہے کہ باقی نظام بھی ہم بخیر و خوبی اور خوش اسلوبی سے نپٹا دیں گے اور چلا لیں گے. ہما علینا الا البلاغ.